یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 70۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل امین آئے اور کہتے ہیں اشتکیت یا محمد، اے اللہ کے پیغمبر آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم، اللہ کے رسول فرماتے میں نے کہا جی ہاں۔ تو جبریل کیا کہنے لگے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفی۔ اس کو دم جبریل کہتے ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب گھر سے نکلے اور ہر قسم کے شیطانی شرارتوں سے بچنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے تو صحیح الجامع کی روایت 499 اسے یہ پڑھ کے نکلنا چاہیے، بسم اللہ بولیے توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اسے 3 چیزوں کی نوید سنائی جاتی ہے، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، تجھے اللہ ہی کافی ہو گیا، شیطان سے تمہیں بچا لیا گیا۔ وہ جو شیطان ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو دوسرا شیطان کہتا ہے کیف برجل قد ہدی وکفی ووقی، اور جاؤ کسی اور کے پاس، یہ تو ہدایت یافتہ ہے، تیری شرارتوں سے اسے بچا لیا گیا، اس کو اللہ کافی ہو گیا، جاؤ کسی اور کے پاس جا کے اپنا کام کرو۔ تو گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر 7 روایتوں کو جمع کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بات فرمائی، صحیح الجامع کی روایت ہے 4649، جب آپ بستر پہ کمر رکھنا چاہتے ہیں کان اذا اخذ مضجعه من اللیل، تو آپ لیٹتے وقت یہ پڑھتے بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میں تیرے نام لے کے بستر پہ لیٹ رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اخسأ شیطانی، شیطان کو مجھ سے دور کر دے، وفک رہانی، اور جو قیدی ہیں رہانی، اگر میرا عذر یا میری خواہش یا میری کوئی چیز شیطان کے بس سے یا شکنجے میں آزاد کر دے مولا کریم، وثقل میزانی، اور میرے نام اعمال کو بھاری کر دے، وجعلنی فی الندی الاعلی، اور میرے درجات کو بلند کر دے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کا قرین اور شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھایا ہے اور اس ہستی کے ذریعے امت تک یہ باتیں پہنچی۔